اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء وقال اللہ تعالی ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ قرآن پاک کی روح کے اندر، قرآن پاک کی روح سے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کا مین مقصد یہ ہوتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ دنیا سے لا تعلق، یعنی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تمام آسائشیں اور دنیا کی رعنائیوں سے دل کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر دل کو رکھنا اور اس پر کاربند رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن دکھ بھری بات یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ اور وہ مسلک ہے جو ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے، اور یہ چلتا رہے گا۔ علماء کرام رحمہ اللہ تعالی اور اولیاء اعظام تمام کے تمام اس پر کاربند رہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے مسلمانوں کا، کیا کہ علماء پر ظلم و زیادتی خود گھر سے ہی شروع کروا دی ہے یہودی نے۔ یہودی شروع سے پیچھے لگا ہوا ہے، جس طرح کہ بل گیٹس نے یہ پچھلے دنوں کرونا کا بھی ڈھونگ رچایا، عمران یہودی کو آگے لگا کر اور اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر۔ تو 72-73 سالہ تاریخ کے اندر یہ آ رہا ہے کہ وہ اپنا کوئی چمچہ تیار کرتا ہے اور پاکستان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی تاریخ شاہد ہے، اور اس بات کو اہل نظر اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب اس کو ضرورت مساجد کے اندر بھی ہے تاکہ مولوی حضرات علماء کو ذرا دبا کر رکھیں، جس طرح کہ کئی مساجد اور کئی مدارس ہیں جن کے اندر اس نے اپنے بندے کمیٹیوں کے اندر داخل کر دیے یہودیوں کے۔ بظاہر نام یہ ہوگا کہ یہ جناب فلاں ہے، ایجنسی کا بندہ ہے، یہ فلاں بندہ ہے، لیکن حقیقت میں جس کے لیے کام کر رہا ہے وہ پیچھے سب یہودیوں کی چال چل رہی ہے۔ جس طرح کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک کا یا رسول اللہ جو تنظیم ہے، اس پر جتنے بھی پرچے ہوئے، عمران صرف یورپی یونین کا اعلیٰ کار تھا، حقیقت میں یورپی یونین جو یہودیوں کی ہے، IFMI، یہ تمام کے تمام پیچھے سے مقدمات دائر کرانے والی ہے۔ پہلے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہم پر اس نے کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن جب یہ سنا گیا نا کہ پیچھے ڈائریکٹ یہودی یہ سارے کام کر رہا ہے تو کوئی دکھ نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ٹکر یہودی کے ساتھ ہے۔ لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب میں جمال پور کے اندر رہا کرتا تھا، جمال پور ضلع بہاولپور تحصیل حاصل پور کے اندر، تو ادھر کا ایک مولوی ہے۔ تو جس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے جذبات ہوتے ہیں کام کرنے کے، اس وقت ایسے لوگ آگے سے آڑے آ جاتے ہیں صرف اپنی نمود و نمائش کے لیے۔ ان کو مسلک یا مذہب یا دین کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنی نمود و نمائش اور عوام کو راضی کرنا۔ کون سی عوام؟ جن کے ذہن یہودیت پر راسخ ہو چکے ہیں۔ اب اگرچہ کراچی سے وہ چندہ بھی لاتا ہے، مولوی جمال پور کا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا مجاہد اہل سنت فلاں فلاں کہتا ہے، لیکن وہ وقت مجھے نہیں بھولتا جس وقت اس نے سارا دن میں نے روزہ رکھا، شام کو ایک مار صاحب تھے وہ روٹی دیا کرتے تھے روزہ افطاری کے لیے، تو جب روٹی میرے سامنے آئے تو صرف اس کو ایک ظفر بھائی تھے حق بتانے والے، اس کے ساتھ اس کی رنجش تھی، تو میں اس کے ساتھ بول پڑا، جس کی وجہ سے اس نے میرے آگے سے شام کو روٹی اٹھا لی
رمضان المبارک کے اندر سارا دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو یعنی اس طرح کے واقعات جو میں خود دیکھ چکا ہوں، یا گڑھا موڑ کے اندر جس طرح کے جمال ٹاؤن ہے، جمال ٹاؤن کے اندر مسجد ہے نقش بندیہ رضویہ، تو اس کے اندر ایک ماسٹر ہے مینا ماسٹر، اور اکرام ہے، لوگ اس کو مصلی کہتے ہیں یا جو بھی ہے، بارہ انہوں نے رکھا، اور جس طرح وہ امام کو ڈی گریڈ کر کے رکھتے ہیں کہ لیٹرینہ بھی صاف کرنی ہے اور مسجد بھی، مسجد کی تو چلو صفائی سبحان اللہ، لیکن لیٹرینے بھی تو نے صاف کرنی ہے، فلاں چیز بھی تو نے صاف کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں عوام کے دین کو کمزور کرنے والی ہیں، اور عوام کو صرف اور صرف نام کا مسلمان رکھنے والی ہیں۔ حقیقت میں مسلمانی والی کوئی بات نہیں ہوگی ایسے مسلمانوں کے اندر جو امام کو سچی بات نہ کرنے دیں اور ڈی گریڈ کر کے رکھیں۔ تو یہ نہایت احمقانہ بات ہے، اور بھی کئی مثالیں ہیں ایسی کہ امام کو جس طرح تنگ کیا جاتا ہے مسلمانوں ہی کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری جو پلاننگ ہے نا، جس طرح کہ ہٹلر نے بھی کہا تھا کہ جب میں کسی فتنے کو دیکھتا ہوں، اس کو پکڑتے پکڑتے جب اس کی جڑ تک پہنچتا ہوں تو اس کی جڑ کے نیچے کمینہ یہودی ہوتا ہے۔ تو یہ سب سازش یہودی کی چل رہی ہے۔ اب ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، او جی او مولوی سنو جڑا کسی نے کچھ نہ آکھے۔ اگر یہی مولوی سننا ہے، ایسا مولوی تو منافق ہی ہو سکتا ہے جو کسی کو کچھ نہ کہے۔ مولوی طارق جلیل جیسا، اور اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں، جس طرح کہ وہ مولوی سنڈا ہے لاہور والا، طاہر اشرفی، یہ اس طرح کے کو کمینے مولوی ہو سکتے ہیں جو کسی کو کچھ نہ کہیں۔ ورنہ ہمارا تو ابتدا ہی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ جب اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو دوسروں کا تو خود بخود دل دکھے گا جو مشرک ہے۔ تو ہمارا تو قرآن بھی ابتدا ہی سے مخالفت کر رہا ہے باطل کی، اور کلمہ شریف لا الہ، لفظ لا سے شروع ہوتا ہے کہ جب تک ہم غیر اللہ کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کلمہ آگے چلتا ہی نہیں ہے، پہلا لفظ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور ہماری طبیعتوں کے اندر جو یہ منافقت رکھ دی گئی ہے، یہ سب ساری کی ساری چال یہودیوں کی ہے، اور یہ یہودیوں کے کیے دھرے ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں مسلمان تو وہ ہوا کرتے تھے کہ بیٹا باپ کا سر لا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کا سر لا رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ تھا، میں نے اس کا سر ہی اتار دیا ہے۔ تو اصل اسلام تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی کسی کو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اصل اسلام تو یہ تھا، لیکن یہودیت ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری طبیعتوں کے اندر اتنی راسخ ہو چکی ہے، اور جو بھی ہمارا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا جو بھی آتے ہیں اوپر والے بڑے سندے اور خنزیر، یہ سارے کے سارے یہودی بنا کر ان کی ذہن سازی بھیجتا ہے کہ تم نے جا کر مسلمانوں کو کام ہمارا کرنا ہے، منافع مسلمانوں سے حاصل کرنے ہیں، اور سب کچھ مسلمانوں سے حاصل کرنا ہے، اور رہنا بھی مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن جو ہے کام ہمارا کرنا ہے۔ تو میں خدا را اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ پیش کرتا ہوں، جو حقیقت میں مسلمان ہیں میں ان کی منت کرتا ہوں۔ کیوں کہ میں نے کافی سارا تجربہ کیا ہے کہ عمران کے جلسے کے اندر جتنے بھی تھے وہ تقریباً یا قادیانی ہوتے تھے یا عیسائی ہوتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی جو ہے جن کی طبیعتیں منافقانہ ہیں، جن کی طبیعت کے اندر منافقت ہے، وہ جو ہے وہ بھی مل جاتے تھے ان کی دیکھا دیکھی۔ لیکن جو حقیقت میں مسلمان ہے وہ اس کے جلسے کے اندر یا اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ کیوں کہ اس کی بات بالکل واضح اور عیاں ہو چکی ہے کہ یہ یہودیت نواز ہے، اور یہودیت کا بہت بڑا یہ ایجنڈا ہے، خود یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے یہودیت کا۔ لہٰذا جو بھی یہودیت کا ایجنڈا آیا ہے اس نے ملک کو آج اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ غریب کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے۔ غریب سانس لینے کے لیے ترس رہا ہے کہ میں سکھ کا سانس کیسے لوں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج تک ہم نے اپنا کوئی صحیح قائد نہیں چنا۔ جب صحیح قائد نہیں چنا تو یہودیت اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے غلاموں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا رہا۔ تو جو میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ ذرا سماعت کر لیں گے۔ مختصر طور پر میں عرض کروں گا، تفصیل کی
اب جائش نہیں ہے، مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے آپ کی گوشہ گزار کرتا ہوں۔ سب سے مقدس پیشہ جو تھا وہ تھا اہل علم حضرات کا، جو علماء حضرات ہیں، اور علماء حضرات ہی حقیقت میں رہنما ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے بھی فرمایا تھا کہ باج علم دے جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، یعنی بغیر علم کے نہ کوئی پیر بن سکتا ہے، نہ کوئی مرشد بن سکتا ہے، نہ کوئی رہبر بن سکتا ہے، نہ کوئی رہنما بن سکتا ہے۔ یہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اور اسلام کی روح سے رہبر کہتے ہی اس کو ہیں جو اسلام کی رہبری کی طرف جو ہے راستہ دکھائے۔ لیکن دکھ بھری بات یہ ہے کہ یہودیت نے ہمارے اندر ایسے بیج بوئے اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کہ صرف مسلمان نام کے رہ جائیں، حقیقت میں ایمان والی جان ان کے اندر نہ ہو۔ تو ایسی چیزیں اس نے ایسے پیر اور ایسے عالم جو ابن الوقتی کے بادشاہ تھے ان کو چن کر اس نے اس عوام کے اندر بھیجا۔ اب جو دکھ بھری بات ہے کہ جو اصل حقیقت میں پیر ہوتے ہیں وہ تو عالم ہوتے ہیں، جاہل تو پیر ہو نہیں سکتا، لیکن اس نے بڑے بڑے بالوں والے اور بڑے بڑے پیسے، مال و دولت، ثروت یہ دے کر مسلمانوں کے اندر کئیوں کو مسلط کیا ہے مسلمانوں کے سر پر۔ کئی روحانی پیشوا اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن جب دین کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو ان کمینوں کو سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا۔ تو اب یہاں سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کوئی دوست نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، بلکہ یہ خالصتاً یہودیوں کے دوست ہیں اور یہودیوں کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ تو ایسی میں صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آئیں اور دکھ بھری مثالیں ہیں میرے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہو اور اللہ رسول کی ہی حقیقت میں محبت ہو۔ ایسا مسلمان ہوتا ہے جس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اٹھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھ جائے، اور ہو بھی جاہل تو پھر ایسا پیر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پیڑ ہے، اور خدارہ ان سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیں ان سے، ورنہ قیامت بہت مشکل ہے اور قبر بہت مشکل ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آثار سخی سرور، زوار نیاز حسین سروری لکھنے والا ہے۔ اب جب زوار کا نام آیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس فرقی سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کہاں سے آیا۔ یہ کتاب تنظیم قندیل ادب برانچ سخی سرور ڈیرہ غازی خان سے چھپی ہے، اور اوپر یہ نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی قیمت 80 روپے ہے۔ کتاب کا نام ہے آثار سخی سرور رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، تو یہ زوار اس کو لکھنے والا ہے، زوار نیاز حسین سروری یہ اس کو لکھنے والا ہے۔ اب اس میں سے آپ حضرات کو میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما دے تو کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں تو میری بات اترے گی، یا کوئی تو میری یہ بات سنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تقدس اس کے ذہن میں آئے گا۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 81 پر یہ لکھ رہا ہے، کیا صفحہ 81 اور 82، 5 کا نمبر اوپر لکھا ہے پنجتن پاک کا نظریہ، 5 کا نمبر برکت و تبرکات والا نمبر ہے۔ پنجتن پاک کا نظریہ مسلمانوں میں عام ہے، اسے عرضی شعور مسلمان جانتا ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ 5 ہستیاں ہیں، 5 تن پاک کہلاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں نے عالم کا نظریہ ہے، نظریہ واقعہ ہے۔ البتہ کچھ اور مخصوص لوگوں کے بھی اپنے اپنے 5 پیر ہیں، ان کا مختصراً تعارف درج ذیل ہے، یہ مصنف لکھ رہا ہے۔ اب کون سے ہیں
اس کو چھوڑ دیتے ہیں صفحہ 81 پر، صفحہ 82 پر آ جائیں۔ جو مسلمانوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو چول بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا مسلک یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ جو عورت جس کو عمرہ شریف اور حج کرنے کے لیے غیر محرم کے ساتھ جانے کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ عورت غیر محرم کے ساتھ درباروں پر کیسے جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی، نہ ہی میرا مسلک اہل سنت و جماعت اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی غیرت مند پیر اس کی اجازت دیتا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ عورت درباروں پر جائے اور درباروں پر جا کر کھلے عام پھرتی رہے، ساتھ غیر محرم پہ پھرتا ہو، اور جناب ادھر عجیب ماحول بن جائے کہ ایک ہی کمرے کے اندر رہائش ہو اور سب کچھ ایسا ہو۔ یہ بہت گھٹیا کام ہے اور شریعت کے بالکل یہ خلاف ہے۔ کوئی غیرت مند پیر آپ کو یہ سبق نہیں دے گا، کوئی لٹر پٹر ہوا تو وہ دے سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا کہ عورتیں جاتی ہیں کیسے کیسے کپڑے پہن کر جاتی ہیں، حضرت سخی لال شہباز قلندر، تو ادھر کالی جھنڈیوں والوں کا قبضہ ہے، جبکہ آپ کا نام عثمان ہے، عثمان سے بغض ہے اور دربار سے محبت ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب منطق ہے۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ہندوؤں، آدمی کی روح تڑپ جاتی ہے جس وقت آدمی کتابیں پڑھتا ہے اور کتابیں پڑھ کر پھر سوچتا ہے کہ میں عقیدہ کس پر اپنا عقیدت کا اظہار کروں اور عقیدہ کیا رکھوں۔ تو لدھیانہ کی یہ بات کر رہا ہے، لدھیانہ، وہاں کی بات سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے، توبہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ پیچھے یہودی کتنا سازش باز ہے اور کتنا فتین ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ صفحہ 82، اس علاقے کے لوگ ان 5 ناموں کو اپنا خاص مرشد سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ حضرت نمبر 1، درگاہ دیوی۔ اب جو درگاہ دیوی ہے یہ بھی مسلمانوں کا پیر ہے، مرشد ہے، اور 5 تن پاک میں اس کا نام ہے۔ اور وشنو، یہ بھی 5 تن پاک میں اس کا نام ہے۔ اور گرو گوبند سنگھ، یہ بھی مسلمانوں کا پیر ہے اور مسلمان اس کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے خبیث مسلمان ہیں جو ان جیسے خبیثوں اور کمینوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال چونکہ یہ لکھ رہا ہے کہ ہر ذی شعور مسلمان جانتا ہے کہ اس سے مراد یہ 5 فلاں فلاں اس طرح کی باتیں۔ اب اگلے جو لفظ ہیں وہ سماعت کریں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ لکھ رہا ہے، کتنی بڑی قیامت اور کتنی بڑی خیانت اور کتنا بڑا ڈاکہ مسلمانوں پر، جو سادے مسلمان ہیں، دین سے ناواقف ہیں، کتنا بڑا دھوکہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان ھذا العلم دین امن تاخذون دینکم، فرمایا یہ جو تمہارا دین، جو اسلام ہے، یہ تمہارا دین ہے، یہ دیکھ لیا کرو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ امن تاخذون دینکم، کس سے اپنا دین لے رہے ہو؟ تو ہر سیاہ جھنڈی والے کے پیچھے چل پڑے یا لال کپڑوں والے کے پیچھے چل پڑے یا اس طرح کے معاملات، تو پھر ہم گمراہی، دنیا میں بھی ہمیں ذلت کی موت مارے گی اور آخرت میں تو پھر ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے نا، پھر تو ہمیں دوزخ میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فرما دیں گے، جد کیا پاک محمد ایری امت میری، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں گے کہ تو میرا کام ہوتی آ گیا ہے، تو پھر بتائیں کہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہوگا اور کس جگہ ہم اپنا ٹھکانہ پسند کریں گے۔ تقریباً تھوڑا ہی عرصہ ہوا، جتنے پیر بکے اور جتنے مولوی بکے،
تو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ان کو آخرت کا کوئی فکر ہی نہیں ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے مقدس مبارک لوگوں پر یہ تان و تشریح کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر یہ لکھ رہا ہے شملہ. یہاں کے باشندے ان لفظوں پر غور، ان مقدس ہستیوں سے خاص تعلق رکھتے ہیں. ان مقدس ہستیوں سے. اب ان مقدس ہستیوں کے اندر ہے کون کون وہ ذرا سماعت کریں گے. گوگا پیر یہ مقدس ہستی. ہوں گے کوئی بزرگ شاید ان کا کوئی الٹ نام رکھ دیا گیا ہو یہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کنیت ان کا ویسے عرفی نام ہو. بہرحال گوگا پیر. دوسرے نمبر پر بالک ناتھ، یہ بھی مقدس ہستی ہے. اس نے پہلی سطر کے اندر کہا نا ان مقدس ہستیوں سے خاص تعلق رکھتے ہیں. گوگا پیر اور بالک ناتھ اور ٹھاکر یہ بھی مومن ہے، مسلمان ہے اور مسلمانوں کا پیر ہے. اور تیسرے نمبر پر شیو، یہ بھی مسلمانوں کا پیر ظاہر کیا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر کہ یہ بھی مسلمانوں کا پیر تھا. اور مقدس ہستیوں کے اندر جو ہے اس کا شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ان مقدس ہستیوں کے اندر اس کا شمار ہے اور یہ بھی بہت مقدس ہے. اب آپ نے ناموں پر غور کیا، جن کے نام اس طرح کے ہیں مجھے بتائیں نا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و بربریت ہے. اور اگر ایک علامہ جلالی صاحب قبلہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کنز العلماء بات کر دیں یا کوئی حق کہنے والا بات کر دے تو پھر ہم سب ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ چھنو جی مولوی. اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہمارے نعت خون اور ہمارے جتنے اسٹیٹ سیکٹری ہیں سارے کالوں کے ٹکڑے پر پلتے ہیں اور پڑھتے سنیوں کی محفلوں میں ہیں. ایک ایک کا نام بتا سکتے ہیں لیکن ان کو غیرت نہیں ہے، ان کو شرم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ تو تھی ادھر سے کتاب آئی سخی سرور پاک سے. اب ایک اور پیر ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اوپر لکھا ہوا ہے وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں. سن لو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. آیت مبارکہ یہ لکھی ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے بہار طریقت اور لکھنے والا ہے پیر غلام نبی چشتی جہانگیری، چک نمبر 99 پیر رحیم یار خان. پیر غلام نبی چشتی جہانگیری، تحصیل و ضلع رحیم یار خان، یہ اس نے کتاب لکھی. اب اس پوری کی پوری کتاب کے اندر صرف ایک دو باتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ٹائم بہت شارٹ است. پوری کی پوری کتاب کے اندر اس نے ایک بات پر ہی زور دیا ہے. وہ کون سا زور؟ کہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے. یعنی سادے لفظوں میں یوں سمجھے کہ یہ اپنے آپ کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں. یہ بھی پیر ہے. تو یہ مت سمجھے کہ یہ سارے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اور دیوانے ہیں. کچھ ہیں جو واقعتاً ہی ہادی اور راہبر ہے اور رہنما ہے، واقعی ہے اس کائنات کے اندر. لیکن یہ پیر، یہ کمینہ قسم کے پیر، صرف ایک بات میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ جو کتاب میں نے دکھائی بہار طریقت، اس کے سجدہ تعظیمی، اللہ اکبر. یہ اب سوال کے طور پر علماء حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا نہیں کی، لو جی علماء کو سمجھ عطا نہیں کی، اس کو سمجھ آ گئی ہے پیر کو. وہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سجدہ جائز تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام اور شرک ہے. کہ اگر کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ نہ سمجھی، کم علمی، جہالت اور ضد کی وجہ سے ہی ہمیشہ گمراہی پھیلتی ہے. ان بیماریوں کو چھوڑ کر صاف دماغ سے سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. کسی بھی چیز کو حرام یا حلال قرار دینا یہ اللہ کا حق ہے. اب یہ بات ہوگی
اب آگے مثالیں قائم کرتا ہے. آخر ایک اس نے موضوع جو بند ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بیچ میں ملانا پڑے گا نا. اچھا یہ تھا صفحہ 110 پر. وہ ناسمجھ بھی ہیں، کم علم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ضدی بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے یہ ثابت کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جنہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حقیقی طور پر نہیں پکار سکتے، اگر پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. وہ تو جاہل بھی ہیں، کم علم بھی ہیں، ضدی بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں. یہ پیر سچا ہے، یہ علم والا بھی ہے، عالم بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور ضدی بھی نہیں ہے اور گمراہ بھی نہیں ہے. یہ پیر ہے. اور پوری کتاب پر انشاءاللہ پھر کسی وقت میں تبصرہ کروں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں جائز تھا، اب جائز نہیں، وہ غور فرمائیں کہ سجدہ تعظیم کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، اور قرآن پاک سارے کا سارا امت محمدیہ کے لیے ہے. اس میں جو احکامات پر عمل حضور کی امت نے کرنا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اس میں کوئی حکم نہیں.